باب یلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، یعنی اگر مناسب سمجھو. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. 3 چوٹیاں بنا کے ہم نے ان کو پیچھے ہی ڈال دیا. مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو کسی مجھ سے کوشچن کیا کہ بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں، تو بعد میں بتایا گیا کہ یہ اس لیے خواتین پوچھ رہی ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں تو نہیں لیکن عام طور پہ ہمارا بھی کہتے ہیں نا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بات کے جنازے سے کیا تعلق ہے. تو وہ کل مجھے پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت مر جائے تو لازم ہے کہ اس کے بال اتنے ہوں کہ 2 طرف سے کر کے اس کے سینے پہ ڈالے جائیں، یعنی اس کی بریسٹ کے اوپر بال آنے چاہیے تاکہ اس کو ڈھانپ دیں. تو یہ بھی ایک لوگوں کی من گھڑت سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے. اب اگر کسی عورت کی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے ہیں یا کسی نے منڈوا دیے ہیں تو وہ منڈوانا تو منع ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے بال چھوٹے ہیں یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں کیمو تھراپی کے بعد بالکل بال ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس میں وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی عام طور پر. تب اس صورت میں وہ عورت تو گناہ گار مری ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہ جس کے اتنے بال نہیں ہیں کہ وہ سینے پہ ڈال سکے. تو بات یہ کہ کہیں یہ شرط نہیں ہے اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت بال نہ کاٹے اور اتنے ضرور بڑھائے کہ اس کے سینے پہ آئیں. اب یہاں ان ساری حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہیں تو ایون 2 نہیں 3، اور 3 کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ سینے پہ نہیں ڈالے. ایک تو یہ کہ کھلے نہیں ڈالے، اس کو دفرنا چٹیا بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ چٹیا بنا کے ہم نے اس کو پیچھے ہی ڈال دیا. تو اس سے ان ساری باتوں کی نفی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بلا وجہ کی مشہور کی گئی ہیں. فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا 3 قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، یعنی اس کے پیچھے ہی ان کے ڈال دیا گیا.